السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الانبیاء کی آیہ نمبر 107 سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ اس آیہ مبارکہ سے گزرتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کسی اور نبی کے لیے اس طرح کے جملے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی رسول کسی نبی کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ شان ہے، یہ امتیاز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ کو صرف رحمت نہیں کہا گیا، آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ کس نے؟ رب العالمین نے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمام جہانوں کے لیے رحمت کیوں کہا؟ رحمت کا عنصر تو وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں نسبت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نسبت ہو، کوئی تعلق ہو تو رحمت کا عنصر ہوتا ہے۔ وہ رب ہے سب کا، تو رب سب کا رب ہے، سب پر شفیق ہے، سب پر رحیم ہے، سب پر کریم ہے۔ کچھ دیتا ہے ہمیں اور اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو پوچھنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اس نے دیا ہے، اور وہ دیتا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اب حضور کو جو ہر ایک سے نسبت دے کے جوڑ دیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء ہوں، رسول ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں، انس ہوں، کائنات کی ہر شے، کائنات سے باہر کوئی اور شے، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے جہاں جہاں اللہ کے عالم ہیں ان عالموں کے لیے رحمت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ سارے عالموں کا رب ہے، جو تمہارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، اور نبی پاک کو اللہ نے ہر عالم کے لیے رحمت بنایا، چاہے وہ تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو۔ یہ حضور کی امتیاز ہے، حضور کی شان ہے، اس لیے حضور کی شان میں غلو نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کا ذکر ہم نے آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور جب بلند کر دیا تو حد ہی کوئی نہیں لگائی۔ اب یہ تو امت ہی کے اوپر ہے نا کہ اس کو کتنی محبت ہے، کتنا ذوق ہے، کتنا شوق ہے۔ تو سب کے لیے رحمت بنایا، ہر شے کے لیے رحمت بنایا، مومنوں کے لیے تو رحمت بنایا، کافروں کے لیے بھی رحمت بنایا۔ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر شے ہو، پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، زمین کے اندر کے موجود مخلوقات ہوں، پانیوں کے اندر موجود اشیاء ہوں، ہر شے کے لیے رحمت بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ عز و جل نے اس دنیا کے عذاب کو مؤخر کر دیا، اور اس زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب، یہ سارے عذاب اٹھا دیے۔ یہ تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست دلیل آج دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو ثابت ہوا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ وہ ساحل ادیم کی طرف سے انسانوں کا اشرف المخلوقات کہنے کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت کا ساحل ادیم صاحب غلط مطلب سمجھ بیٹھے، اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو دی، اس کے ظاہری الفاظ پر انہوں نے انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ اب یہ انکار بہت دور تک جاتا ہے، یاد رکھنا، یعنی معاذ اللہ، اللہ نے رحمت للعالمین ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو مخلوق میں افضل بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو مخلوق میں افضل بھی نہیں ہے۔
اس سے افضل مخلوقات بھی موجود ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو اسی لیے میں نے ساحل ادیم کو جواب دیا، اور اس کے اوپر پھر لوگوں کا رد عمل آیا جو ساحل ادیم کے فالوورز ہیں۔ میں کہا تم یہ نہ دیکھو، تم ساحل کو سپورٹ نہ کرو، تم یہ دیکھو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ کیا تم اس اثر کو بھی قبول کرتے ہو؟ تو پھر تو اور بات ہے کہ تم اگر حضور کو بھی سمجھتے ہو کہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، تو پھر تو تم اپنے ایمان کہیں جا کے چیک کرواؤ، تمہارے تو ایمان میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہے کہیں، کہ تم ایک ساحل ادیم جیسے شخص کے لیے اس بات کے بھی انکاری ہو رہے ہو کہ حضور افضل مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی لیے کیا ثابت ہوا یہاں سے، جب حضور سب کے لیے رحمت ہیں تو مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور حضور کے افضل ہونے کی وجہ سے بشریت کو افضلیت مل گئی۔ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو بات؟ انسانوں کو افضلیت بھی حضور سے ملی ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے، حضور کے دم سے ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ کے سوا تمام سے افضل ہوں۔ اب ایک جگہ امام فخر الدین رازی جیسے لوگ ہوں، جس تفسیر کبیر میں آپ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 253 کے تحت آپ نے یہ فرمایا، اور ایک جگہ پھر اس زمانے کے سائیکیٹرسٹ ہوں، سائیکالوجسٹس ہوں، ساحل ادیم ٹائپ، مطلب ایک پلڑے میں اگر آپ رکھیں تو یہ لائک ساحل ادیم probably still in the learning phase۔ امام فخر الدین رازی، اللہ اکبر، امام کے درجے میں ہیں وہ۔ تو I mean you got to weigh things out man on realistic grounds basically. That's what I'm coming to. اچھا، تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے بھی یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، خواہ وہ عالم ارواح ہو یا جسموں کے عالم ہوں یا ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، سب کے لیے مطلق، تام، کامل، عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ روح البیان سورہ الانبیاء آیہ نمبر 107 کے تحت یہ تفصیل آتی ہے۔ اس طرح اور اس کے اوپر بہت سارے دیگر سینکڑوں ڈھیروں دلائل ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک خاص دلیل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ آخر یہ رحمت للعالمین کی وجہ کیا ہے، کہ اللہ نے جو فرمایا اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اچھا قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی ایک بڑی زبردست بات آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، وَرَحْمَةً مِّنَّا، حضرت مریم سے کہا سورہ مریم کہ اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ تو اب ان دونوں رحمتوں میں کیا فرق ہے، وہ تفسیر روح البیان میں آتا ہے۔ ان دونوں کی رحمت میں ایک بڑا عظیم فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے رحمت ہونے کو حرف من کی قید کے ساتھ ذکر کیا، وَرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو قید لگا دی، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت کا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ روح البیان سورہ الانبیاء آیہ نمبر 107 کے تحت یہ آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی، ایک نقطہ بھی واضح ہو گیا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے نا قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ الفاظ آئیں۔ اب آ جائیں اس نقطے کے لیے جس کے لیے ساری تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور کے لیے یہ خاص اہتمام ہے۔ اب اس کی تفصیل ہمیں حضرت جابر والی روایت میں ملے گی۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت روایت ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ سے ذکر کر چکا ہوں، وہ لوگ جو اس چینل سے کئی سالوں سے جڑے ہیں انہوں نے پہلے بھی دروس میں سنا ہوگا، لیکن آج ایک نئے رنگ سے اسے دیکھیں۔
قرآن کی تفسیر کے رنگ میں اسے دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے قال قلت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی بی ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے بتائیں میرے رب نے سب سے پہلی شے کیا بنائی؟ جب کوئی شے نہ بنائی تھی تو سب سے پہلی شے کیا بنائی؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ آئی بات؟ اور اللہ نے جو تخلیق فرمائی تو اشیاء کو تخلیق فرمائی، اور اشیاء جو ہے وہ لفظ شے سے نکلا ہے، اور شے جو ہے وہ لفظ مرضی سے نکلا ہے، شیئن یشاء، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے اپنی مرضی سے جو تخلیقات فرمائی ہیں ان کے جمع اشیاء ہو گئی. تو وہ کون سی شے تھی جو رب نے سب سے پہلے تخلیق کا ارادہ فرمایا؟ شے یشاء، شیئن یعنی کہ یشاء یعنی اس کے ارادے میں کون سی شے آئی جو اس نے تخلیق فرمائی؟ تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر. کیا لمحہ ہوگا نا حضرت جابر کے لیے، وہ کیا لمحہ ہوگا جب میرے پیارے نبی کی زبان مبارک سے انہوں نے یا جابر سنا ہوگا. ہر مسلمان ترستا ہے کہ حضور اس کا نام لیں اور کہیں یا فلاں، اس کی تو دنیا کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور آخرت کی ہر خواہش پوری ہو جائے کہ حضور نے میرا نام لے کے مجھے بلایا ہے، میں ایمان والا بھی ہوں. یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، پوچھنے والے سن، تیرے رب نے اپنے دست قدرت سے سب سے پہلے جو شے بنائی وہ تیرے نبی کا نور تھا، نور نبیک. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی، پھر وہ نور جہاں رب کی مرضی ہوتی ہے، حیث شاء، جہاں اس کی رب کی مرضی ہوتی، وہ نور گھومتا پھرتا، جو مرضی جہاں چاہے اس کا رب چاہتا وہ نور جاتا، سیر کرتا. اور یہ وہ وقت تھا جابر، سنو یہ وقت کیا تھا تاکہ تم پر بات کھل جائے. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت نہ لوح بنائی گئی تھی، نہ قلم بنایا گیا تھا، نہ تقدیر لکھی گئی تھی. ابھی تو تقدیریں بھی لکھی نہیں گئی تھیں، تقدیریں لکھنے کی جو اشیاء تھیں وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. ولا جنت ولا نار، نہ حساب کتاب کے بعد جانے کی جگہیں بھی بنائی گئی تھیں، نہ جنت تھی نہ جہنم تھی. ولا ملکن، نہ فرشتے ایگزسٹ کرتے تھے. ولا سماؤن، نہ آسمان ایگزسٹ کرتے تھے، نہ نوری مخلوق تھی نہ ناری مخلوق تھی. ولا ارض ولا شمس ولا قمر، نہ زمین تھی، کسی بھی قسم کی زمین اٹھا کے دیکھ لو، نہ پلانٹس ایگزسٹ کرتے تھے، نہ سٹارز ایگزسٹ کرتے تھے جیسا کہ سورج ہو گیا، نہ سیٹلائٹس ایگزسٹ کرتی تھیں جیسا کہ چاند ہو گیا. کتنی واضح بات حضور نے ایگزامپل سے سمجھا دی. نہ کوئی پلانٹس تھے، نہ کوئی سٹارز تھے، نہ کوئی سیٹلائٹس تھے. ولا جنی ولا انسی، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی انسان تھا. قرآن میں آتا ہے نا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اسے جانتا کوئی نہ تھا. وہ جانتا کوئی نہ تھا والا انسان بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھے. فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب تخلیق کی جائے، ارادہ ہے اس کا، مرضی اس کی. تو تخلیق کی ابتدا کیسے کی؟ قسم ذلك النور 4 اجزاء، تو اس نور کو اللہ نے جو تیرے نبی کا نور تھا اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. قسم ذلك النور، اس نور کو. فخلق من الجزء الاول القلم، اس کے پہلے جز سے تو قلم تخلیق فرمایا. ومن الثانی الالواح، اس کے دوسرے جز سے لوح بنائی جس پر قلم لکھے گا.
وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ، اور تیسرے سے عرش بنایا، اور جو چوتھا تھا ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، اور جو چوتھا جز تھا اس کو پھر 4 جز میں اور تقسیم فرما دیا. فخلق من الاول حملۃ العرش، تو پھر اب فرشتوں کی تخلیق فرمائی، خاص ان فرشتوں سے ابتدا کی جو عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش ہوں گے. ومن الثانی، اس ثانی سے دوسرے حصے سے الکرسی بنائی. آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ ساری کائنات اس کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک کڑا پڑا ہو، اور وہ کرسی عرش کے آگے ایسی ہے کہ ایک بڑے میدان میں کڑا پڑا ہو. تو سوچو کائنات عرش کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوگی، اور اس کائنات میں انسان کیا حیثیت رکھتا ہوگا عرش کے سامنے. بالکل ایک ایسی شے جو مائکروسکوپکلی بھی ایگزسٹ نہ کرتی ہو، اتنی چھوٹی شے. اس کے بعد ومن الثالث، تیسرے جز سے سارے ملائکہ تخلیق فرمائے، باقی الملائکہ. اس کے بعد جو چوتھا جز تھا ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے. فخلق من الاول السماوات، ان میں سے ایک سے آسمان بنائے. ومن الثانی ارضین، پھر اس کے دوسرے حصے سے زمین کو بنایا. ساری زمین جو تم سمجھ سکتے ہو نا، کائنات کی ہر شے جو زمین ہو، چاہے سیٹلائٹ ہوں، چاہے سٹارز ہوں، چاہے زمین ہو، ہر شے یا پلانٹس ہوں، ہر شے جو بنائی. ومن الثالث، اور تیسرے جز سے جنت اور جہنم بنائی. اور اس طرح یہ حدیث بڑی طویل پھر آگے چلتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ العالمین میں ہر عالم شامل ہے جو تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو، اور ہر عالم میں محمد مصطفیٰ کے نور کا کوئی نہ کوئی جز حصہ موجود ہے. تو یہ نسبت ہے ہر شے کو حضور سے، کہ حضور کے نور کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود ہے. اور چونکہ حضور کے نور کا حصہ ہر شے میں موجود ہے، اس لیے ہر شے کو حضور کی رحمت ہے. سمجھ آئی بات؟ رحمت للعالمین، سمجھ میں آ گئی بات کہ کیوں رحمت للعالمین ہیں پیارے نبی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں ذکر کیا ہے. اور اسی حدیث 63 پھر امام قسطلانی نے اسے المواہب اللدنیہ میں روایت کیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے آگے لکھا وقال اخرجہ عبد الرزاق بسندہ، اور وہ کہتے ہیں امام عبد الرزاق نے اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے. وہ زرقانی، اور امام زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ میں اسے روایت کیا ہے. تو امام قسطلانی نے جلد 1 صفحہ 71 المواہب اللدنیہ، اور شرح المواہب اللدنیہ جسے شرح زرقانی کہتے ہیں اس کے اندر جلد 1 صفحہ 89-91. پھر العجلونی نے اسے کشف الخفا میں روایت کیا ہے، حدیث 827 والیوم 1 پیج 311. اچھا، پھر اس کو وقالا رواہ عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ اسے امام عبد الرزاق نے اپنی سند سے روایت کیا ہے. والعیدروسی فی تاریخ النور السافر، اور پھر عیدروسی نے اسے تاریخ النور السافر میں روایت کیا ہے جلد 1 صفحہ 8 پر. اور پھر آگے امام عبد الرزاق کا حوالہ ہے. اور امام حلبی نے اس کو السیر میں روایت کیا، جو سیرت النبوی پہ جو امام حلبی کی کتاب ہے جسے ام السیر بھی کہتے ہیں، بڑی تفصیل سے کتاب ہے وہ، اس کی جلد 1 صفحہ 50 پر. یہاں تک کہ دیوبند کے جو لوگ ہیں نا، بلکہ بعض دیوبندی حضرات نے پہلے جب میں نے روایت پیش کی تھی نا تو وہ بڑے معترض ہوئے تھے، کیونکہ اس کے اوپر بعض لوگ وہ ہے نا کہ اعتراض کرتے ہیں اس روایت پر. تو اس وقت مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ اس پر دیوبند کے ہاں اعتراض موجود ہیں. تو اب میں ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں اشرف علی تھانوی کا، جو دیوبندی حضرات کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں جلد 1 صفحہ 13 پر اس کو انکلوڈ کیا، اس روایت کو شامل کیا ہے. تو اگر آپ کو مسئلہ ہے روایت سے تو آپ پہلے گھر سے سٹارٹ کریں، اشرف علی تھانوی صاحب سے سٹارٹ کریں، اور جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان سے سٹارٹ کریں. ہمارے ہاں تو یہ کئی کتب میں بیان ہوتی ہے اور بیان ہوتی رہتی ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کی ہے. تو بہرحال امام عبد الرزاق نے پھر اسے روایت کیا، اور یہ حدیث بہت طویل ہے، اس کا ایک جز یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس سے
رحمت مصطفیٰ کا ایک باب آپ کے لیے کھلا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں یہ بات ہو، میں نے اس لیے شیئر کی کیونکہ محبت کی، پیار کی بات ہے، حضور کی بات ہے، تو حضور کی بات تو جتنی شیئر کی جائے، جتنی مرتبہ شیئر کی جائے، ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اللہ اکبر، حب محمد مصطفیٰ میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔